حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان عالی شان ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ جو اس پر سوار ہوا وہ محفوظ رہا، اور جو اس سے دور رہا وہ ہلاک ہوا۔ علم کو تمہاری طرف نہیں آنا چاہیے، بلکہ تمہیں علم کی طرف جانا چاہیے۔ علم خود سے نہیں آ جاتا، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی اپنے دل کو کھولنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے باطنی اعمال کو اپنے ظاہری اعمال سے بہتر کرے۔ جس شخص نے اپنے گھر میں امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو، میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا سوائے مغرب کے۔ قرآن اس لیے اتارا گیا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگ اسے صرف ایصال ثواب کی حد تک ہی پڑھتے ہیں۔ میں بھی در حقیقت انسان ہوں، میں غلطیاں بھی کرتا ہوں اور بعض اوقات میں صحیح بھی ہوتا ہوں۔ اس لیے میرے صرف اس موقف کو دیکھو جو اللہ کی کتاب اور سنت کے عین مطابق ہو، اور جو نہ ہو اسے ترک کر دو۔ اگر کوئی شخص اللہ سے زمین کے برابر گناہوں میں ملے لیکن سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے ملے تو وہ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ صحابہ کتنے اچھے ہیں۔ بدعت والے کتنے برے ہیں، ہم ان کو سلام نہیں کرتے۔ علم حاصل کرنے سے پہلے اچھے اخلاق سیکھ لو۔ اس امت کی آخری نسلوں کی اصلاح اسی سے ہو سکتی ہے جس نے اس کی پہلی نسلوں کی اصلاح کی۔ جو اس وقت دین کا حصہ نہیں تھا وہ اب دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جو علم سے محبت نہیں رکھتا تو پھر اس میں کوئی اچھائی نہیں۔ اسی لیے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی واقفیت اور دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ وقت آنے والا ہے کہ جب جسم تو زندہ ہوں گے مگر دل مردہ ہو جائیں گے۔ انسان جب اپنی تعریف خود کرنے لگتا ہے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جب حاکم موٹا ہو جائے تو جان لو کہ وہ رعیت اور اپنے رب کی خیانت کر رہا ہے۔ لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں بہت کم لے کر جایا کرو، کیونکہ اس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ مباحات یعنی عمدہ کھانوں اور اچھے لباس کا استعمال اگرچہ ممنوع نہیں، لیکن ان کا ترک کرنا ان کے اختیار سے کہیں بہتر ہے۔